اللہم ربی زدنی علما اللہ حافظی و محمد امامی و علی خلفی والفاطمہ فوق راسی والحسن یمینی والحسین یساری وہؤلاء حساری وحسار اہلی ومالی وبلدی وجرانی وجداری برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بات حمد و ثنا میرے معزز محترم واجب الاحترام سادات و غیر سادات مسلمان اہل سنت اور اہل تشریف بزرگوں، میں نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعلیٰ کتاب اور آخر کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو کہ آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، اپنے وقت میں اسی آیت کے ضمن میں تفاسیر اور احادیث کی روشنی میں کچھ دعوت فکر دوں گا۔ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس قرآن پاک کے صحیح پڑھنے اور اس کے صحیح سمجھنے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیمرے والے میں میرے آگے میری ریکویسٹ ہے، یہ میرے مجھ پہ نازل نہیں ہوا ہے، اس کیمرے کو آگے پیچھے بھی کرنا ہے، سمجھ آ رہی؟ یہ ساری عوام کو اس کیمرے کے اندر دکھانا ہے۔ صلوات پڑھو بابا دیکھو، پھر بھی صلوات پڑھو بابا دیکھو۔ آپ کو علم ہے میں کبھی اپنے موضوع سے باہر نہیں جاتا، ایک موضوع پر ہے کہ گفتگو کرنے کا عادی ہوں، ایسا مولوی نہیں جو ایک بات سیالکوٹ سے کروں روس سے ڈائریکٹ لاہور چلا جاؤں۔ میں نے اس آج کی مجلس کا لیکچر، آج کی مجلس کا درس، آج کی اس مجلس کی کلاس مناظرہ کا سب جو میں نے سنانا ہے وہ صرف اس بات پر ہے کہ قرآن میں اور نبی کے فرمان میں مد شیعہ کی صداقت ہے۔ بالکل ڈرنا نہیں، میری زبان سے جو بھی لفظ نکلے گا میں اپنے لفظوں کا خود ذمہ دار ہوں۔ پاکستان کی شرعی عدالت سے لے کر قانون کی سب سے بڑی عدالت تک میری ذمہ داری ہے کہ میری زبان سے نکلا ہوا کوئی جملہ، کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں غلط ثابت کرے۔ میں نے پوری دنیا کا نام لیا ہے کہ جڑا والے مولوی ویسے ہی میری تک میں نہیں، غلط ثابت کرے میں اسے منہ مانگا انعام بھی دوں گا، اس مولوی کے ہاتھ میں بیعت بھی کروں گا۔ لیکن متعصب سے میری بات نہیں ہے، جو بندہ تعصب کی عینک اتار کر یہ مجلس سن گیا مذہب شیعہ کی صداقت کیا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں متعصب سے بات نہیں ہے، جو بندہ تعصب کی عینک اتار کر یہ مجلس سن گیا مذہب شیعہ کی صداقت کیا ہے۔ شاہ نجف کے صدقہ سے اس مجلس سے اٹھ کے باہر جانا بڑی دور کی بات ہے۔ اگر وہ بندہ یہاں بیٹھے میرے سامنے شیعہ نہ ہوا تو نہ صحیح، لیکن رہے گا وہ بھی نہیں جو وہ ہے۔ میں تو سمجھا رہی، لیکن ایک بات کو ذہن میں رکھ کے لفظ شیعہ کا معنی کرنا، پتہ وہ کیا ہے؟ تم جو بھی لفظ شیعہ کا معنی کرو گے پھر وہی معنی حضرت ابراہیم پہ لگانا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم پہ لگانا پڑے گا۔ شیعہ سنیں دوستو، شیعہ لفظ عربی کا لفظ ہے، اس کی عربی لغت میں 72 معنی ہیں۔ بولو ہاں کتنے؟ بولو کتنے؟ لکھو شیعہ کا معنی جماعت، شیعہ کا معنی فرقہ، شیعہ کا معنی پارٹی، شیعہ کا معنی گروہ، شیعہ کا معنی تابعدار، شیعہ کا معنی مددگار۔ بات سمجھ رہی بھائی تو دیکھنا ہے، شیعہ کا معنی جماعت، شیعہ کا معنی فرقہ، شیعہ کا معنی پارٹی، شیعہ کا معنی تابعدار، شیعہ کا معنی مددگار۔ جہاں لفظ شیعہ کی تعریف لکھی ہے، شیعہ ہوتا کون ہے، شیعہ بنتا کیسے ہے، شیعہ کہتے کسے ہے، وہاں المنجد سے لے کے لسان العرب تک
तमाम अरबी लुगात की किताबों की मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने लिखा है शिया का मानी तो जमात है, शिया का मानी फिरका है, शिया का मानी ग्रोह है, शिया का मानी पार्टी है, शिया का मानी ताबेदार है, शिया का मानी मददगार है। जहाँ लफ्ज़ शिया की तारीफ लिखी है, शिया होता कौन है, शिया बनता कहते हैं, शिया कहते किसे हैं, वहाँ लिखता है हर ग्रोह शिया नहीं, हर जमात शिया नहीं, हर फिरका शिया नहीं, हर पार्टी शिया नहीं, हर ताबेदार शिया नहीं, हर मददगार शिया नहीं। तो शिया कौन है? देखता दुनिया में वाहिद वो एक फिरका है जो बाद रसूल अली और औलाद अली से मोहब्बत भी रखे और अली की खिलाफत को बिला फसल तस्लीम करे। इनको समझाइए। हर बंदा शिया नहीं, अच्छा नहीं समझे, आसान कह देता हूँ, शिया हर बंदा नहीं होता। शिया वो होता है जो नबी के बाद अली को अपना पहला इमाम माने। वो है शिया जो पहला माने, वो शिया है। जो चौथा माने वो शिया नहीं, वो है गैर शिया। अगर फिर समझ नहीं आई मेरी ज़बानी, बलगों की ज़बानी समझाओ शिया कौन होता है। हाँ, हर बंदा शिया नहीं होता। शिया वो होता है जो चौक में खड़े होके बेबांगे दोहल ऐलान करे दमादम मस्त कलंदर अली का। अली का फिर ऊंची बोल जरा अली का। उन जो कहना पहला नंबर ये है शिया, जो कहे चौथा नंबर वो नहीं शिया। कौन समझ आ रही बात? जो कहना पहला नंबर ये है शिया। अब इसको जुमले को समझोगे तो फिर मेरी तकरीर की समझ आएगी। शिया कौन होता है? जो नबी के बाद अली को अपना पहला इमाम माने, वो शिया है। अब सुन कुरान, अल्लाह फरमाता है इन्ना मिन शिय्अते ही ला इब्राहिम। तर्जमा नवाब सदीकुल हसन बपाली अहले हदीस, मुल्ला फखरुद्दीन राजी अहले सुन्नत, मौलाना अबुल आला मदूदी इस्लामी जमात, मुफ्ती मोहम्मद शफी देवबंदी, पीर करम शाह बरेलवी, मौलाना फतेह मोहम्मद जलंधरी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, शाह रफीउद्दीन मुहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, कारी अशरफ अली थानवी, अहमद रजा बरेलवी, फिर फरमान अली शिया से लेके नूरुद्दीन मरज़ई तक तर्जुमे की जिम्मेदारी। अगर कोई माई गलाल कहे इसने इसका तर्जुमा गलत किया है, मुझे दुनिया की जिस अदालत में देख चाहे बुलाओ, मेरी सलाह मौ। अगर है तर्जुमा इसे तो फिर सुन, अल्लाह 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 कह रहा है, कोई मौलवी नहीं। अल्लाह फरमाता है इन्ना मिन शिय्अते ही ला इब्राहिम, और बेशक इब्राहिम शियों में से है। इब्राहिम शियों में से, ऊंची बोल, हाँ शियों में से, फिर बोल रहा शियों में से। शिया कौन होता है? जो नबी के बाद अली को अपना पहला इमाम माने। अब अल्लाह कहता है इब्राहिम शियों में से। आहा पता कहते हैं कि वाकई हजरत इब्राहिम ने अली को अपना इमाम माना है। माने तो फिर शिया ना माने तो फिर शिया नहीं। मेरा दिल चाहता है मैं तुम्हें मसला वो सुनाऊं, है मेरा दिल ये चाह रहा है कि आपको मसला वो सुनाऊं कि जिस मसले ने मुझे शिया किया था। देखना, ये मैंने आयत पढ़ी है, पारा नंबर 23 है, सूरह बसफात है। अल्लाह फरमाता है इन्ना मिन शिय्अते ही ला इब्राहिम, बेशक इब्राहिम शियों में से है। मैं लाहौर में मजलिस पढ़ा था, लाहौर में टाउनशिप में, तो मौलवी ने रुका लिख दिया, कारी साहब ये तो बताओ शरीयत की कितने हदें होती हैं? मैं तुम्हारी शरीयत की या नबी की शरीयत की? समझ आ रही? कहते हैं नबी की शरीयत की। मैंने कहा नबी की शरीयत की 3 हदें होती हैं, 3। कहता अच्छा लिहाजा फिर 3 मरतबा लफ्ज़ शिया कुरान से दिखाओ। कितनी मरतबा? 3 दफा। कहता है 3 मरतबा लफ्ज़ शिया कुरान से दिखाओ। मैंने कहा मौलवी तुम बार बार तीनों की बात करते हो। तीनों को छोड़ो, हम 11 मरतबा लफ्ज़ शिया कुरान से दिखाओ।
ہم 11 مرتبہ لفظ شیعہ قرآن سے دکھاتے ہیں. بات کی سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ یہ میں نے آیت پڑھی تھی پارہ نمبر 23 ہے سورۃ الصفات سے. اب دوسری آیت پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 20 ہے سورۃ الکہف. پارہ نمبر صلوات پڑھو ہم آواز بلند. پھر بھی صلوات پڑھو آواز بلند. بھائی جو سمجھ آ رہی ہے؟ اب دوسری آیت پڑھو پارہ نمبر 20 ہے سورۃ الکہف ہے. میری طرف دیکھنا. اللہ فرماتا ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ. ایک موسیٰ کا شیعہ تھا. ھذا من عدوہ، دوسرا موسیٰ کا دشمن تھا. ان قرآن نے 2 ہی راستے بتائے ہیں، یا نبی کا شیعہ یا نبی کا دشمن. دیکھو یا نبی کا شیعہ یا نبی کا دشمن. تو راستے 2 ہی ہیں، یا تو شیعہ ہو کے نبی کا تابع دار بن جا. ان کو سمجھ آ رہی بھائی؟ ہاں 2 ہے. کیوں؟ تیسری آیت ایسی میں نے پڑھی ہے قرآن سے. اللہ نے بڑا مسئلہ حل کر دیا تیسری آیت کے اندر. تیسری آیت میں اللہ اسی صورت میں فرماتا ہے، یہ جو کہتا ہے نا اللہ ہی سے مانگو، اللہ ہی دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کو کچھ نہیں کر سکتا. یا علی مدد نہ کہو، یا رسول مدد نہ کہو. علی مشکل کشا نہیں، نبی مشکل کشا نہیں، اللہ ہی مشکل کشا ہے. اللہ ہی سے مدد مانگو، اللہ کے علاوہ کو کچھ نہیں دے سکتا. تو اس مولوی کے منہ پہ تماچا مار کے اللہ نے 1400 سال پہلے اسی صورت میں آیت کو نازل کر کے تماچا مار کے ہمیشہ کے لیے مولوی کا منہ بند کر دیا. اللہ نے فرمایا فاستغاثہ الذی من شیعتہ، مدد مانگی موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ سے. مدد مانگی موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ سے. تو مسئلہ حل ہو گیا کہ جس کا کوئی شیعہ ہو وہ اپنے مولا سے مدد مانگ سکتا ہے. اور سمجھ آ رہی نا؟ اگر مولا سے مدد مانگنا گناہ تھا، شرک تھا، بدعت تھا، تو جب موسیٰ کے شیعہ نے جناب موسیٰ سے کہا تھا یا موسیٰ ادرکنی فی سبیل اللہ، یہ موسیٰ اللہ کے لیے میری مدد کو پہنچو. موسیٰ کا حق بنتا تھا نا اپنے شیعہ کو کہہ دیتا اور میرے شیعہ مجھ سے کیوں مدد مانگتا ہے؟ اللہ سے مانگ، مجھ سے کیوں مدد مانگتا ہے؟ اللہ سے مانگ. موسیٰ نے تو نہ کہا چلو موسیٰ کو چھوڑ دوں، اللہ کا حق بنتا تھا اللہ ہی کہہ دیتا موسیٰ سے اے موسیٰ اپنے شیعہ کو سمجھا یہ تجھ سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ اس کو کہو وہ سے مدد مانگے. نہ اللہ نے کہا نہ موسیٰ نے کہا. تو مسئلہ حل ہو گیا. فاستغاثہ الذی من شیعتہ، مدد مانگی موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ سے. اور اگر موسیٰ کا شیعہ موسیٰ سے مدد مانگ سکتا ہے تو حیدر کا شیعہ حیدر سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ کتنی آتی ہوئی ہیں؟ 3. جاؤ بھئی جناب والے والوں. چوتھی آیت میں نے ایسی پڑھنی ہے، ایسی قرآن سے قائم میں جلال پوری دنیا میں، چاہے وہ ٹوکا ہو یا کوئی جلالی ہو یا پھر کوئی دنیا پر کا ڈنگر ہو. میرا چیلنج ہے پوری دنیا کے مولوی پہ اس آیت کا جواب دے کہ مذہب بھی چھوڑ دوں گا، اپنی گاڑی بھی اسے دے دوں گا، کوٹھی بھی دے دوں گا اور خود بھی اس مولوی کا ہو جاؤں گا. اور ترجمہ تم نے سمجھا. پارہ نمبر 16 ہے سورہ مریم ہے. میری طرف دیکھنا. اللہ فرماتا ہے ثم لننزعن من کل شیعۃ. اور میری طرف دیکھنا. ثم لننزعن من کل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیہ. اللہ فرماتا ہے حشر کے دن ہم تمام اکرہاں کو، تمام نافرمانوں کو شیعوں سے علیحدہ کر کے نکال کے جہنم میں پھینک دیں. کتنی آتے ہوئی ہیں؟ 4. اور 5ویں آیت پر اللہ فرماتا ہے فی شیعہ الاولین، آج شیعہ ہی پہلی امت ہے. شیعہ ہی پہلی، پھر بول رہا شیعہ ہی پہلی
پھر بول رہا شیعہ ہی پہلی میں نے کتنی آیتیں پڑھی ہیں؟ 5 پڑھی ہیں. کسی مائی کے لال کے دم میں کوئی دم ہے؟ مجھے اپنے نام کی ایک آیت پڑھ کے دکھائے. میں ترجمہ بھی نہیں پوچھوں گا, شیعہ مطلب چھوڑ دوں گا. کتنی آیتیں پڑھی ہیں؟ 5. میں نے وعدہ کیا مسئلہ میں نے وہ سنانا ہے جس نے مجھے شیعہ کیا تھا. جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جو مجھے ڈسٹرب نہ کرو, مجلس پڑھنے دو. سمجھ آ رہی ہے نا؟ مسئلہ میں نے وہ سنانا ہے جس نے مجھے شیعہ کیا ہے. میری طرف دیکھنا ہے. شیعہ دوستو اللہ یہ تو فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاہِيمَ, بے شک ابراہیم شیعوں میں سے ہے, لیکن یہ وعدے نہیں کرتا ابراہیم کے سکے شیعوں سے ہے. اس کی مختلف تفسیریں لکھی ہیں. کسی نے لکھا ہی کی ضمیر جناب نوح کی طرف جاتی ہے, لہذا حضرت ابراہیم جناب نوح کے شیعوں سے ہے. غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ میرے بھائیوں کی کتاب ہے جس کا نام ہے لغات الحدیث, لکھنے والا ہے علامہ وحید الزمان اہل حدیث, باب ہے شین والا. وہ اس کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ جس نے لکھا ابراہیم جناب نوح کے شیعوں سے ہے, غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ لکھتا ہے جب تک اس آیت کے شان نزول کو نہ دیکھا جائے, اللہ نے اس آیت کو نازل کس جگہ پہ کیا تھا, اس وقت تک واضح نہیں ہو سکتا ابراہیم کے سکے شیعوں سے ہے. آگے وہ لکھتا ہے اس آیت کو اللہ نے نہ مکے میں نازل کیا نہ مدینے میں نازل کیا, بلکہ اس زمین پہ نازل کیا ہی نہیں. پھر کس جگہ پہ نازل کیا؟ لکھتا ہے قرآن گواہ ہے, آواز خلق آتی ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو, جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات واسطے سیر کے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک. وہی تو زمانے تک جب شب معراج اللہ کے رسول 5ویں آسمان پر پہنچے, وہاں 4 نبیوں کے لیے کرسیاں لگائی گئی. چاروں نبی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے. اللہ کے نبی کے لیے علیحدہ ممبر لگایا گیا, اللہ کے نبی اپنے ممبر پر بیٹھ گئے. وہی تو زمان لکھتا ہے جب آپ چاروں نبی کرسیوں پر بیٹھ گئے, اللہ کے نبی اپنی ممبر پر بیٹھ گئے. حضرت ابراہیم نے ان چاروں نبیوں میں ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. جب نبی اپنی ممبر پر بیٹھے, سارے نبی کرسیوں پر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابراہیم نے اپنی دائیں جانب دیکھا. کیا دیکھا؟ ایک نور کا ناکا ہے, اس پر نوری سوار ہے. میری تو دیکھنا, نور کا ناکا ہے, اس پر ایک نوری سوار ہے, اور سوار کے چہرے سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں. حضرت ابراہیم نے جب دیکھا نا سوار بھی نوری ہے, سواری بھی نوری ہے, سوار کے چہرے سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں. دیکھ کے فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ سوار کون ہے؟ کوئی نبی ہے, کوئی رسول ہے یا کوئی فرشتہ ہے؟ کیا پوچھا نا سوار کون ہے؟ تو پھر لکھ لو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے. قاضی صحابت پھر اپنی عادت کے مطابق مشرق سے لے کے مغرب تک, شمال سے لے کے جنوب تک, اور آج سے لے کے قیامت تک, پاکستان سے لے کے طرف تک, ملا عبدالوہاب روپڑی سے لے کر امام کعبہ تک چلن کر رہا ہے کہ لکھ لو. وہی تو تمہارے کا جب حضرت ابراہیم نے پوچھا نا یا رسول اللہ یہ سوال کون ہے؟ کوئی نبی ہے, کوئی رسول ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ابراہیم غور سے دیکھ لے, یہ سوال نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے, یہ سوال میرا بھائی علی ابراہیم. تو جس کے لیے میں نے محنت کی میرا ساتھ دینا ہے. حضرت ابراہیم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ سوار کون ہے؟ نبی فاطر فرمایا ابراہیم یہ میرا بھائی علی ہے. حضرت ابراہیم نے پھر دوسرا سوال کیا یا رسول اللہ اگر یہ علی ہے تو علی کے چہرے سے جو نور کی کرنیں نکل رہی ہیں یہ کون ہے؟ علی کے چہرے سے جو نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں یہ کون ہے؟ جب کہا نا یہ کون ہے, اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا ابراہیم غور سے دیکھ لے یہ علی ہے, اور علی کے چہرے سے جو نور کی کرنیں نکل رہی ہیں یہ علی کے شیعہ ہیں. یہ علی کے شیعہ, اونچی بول ذرا, یہ علی کے شیعہ, یہ علی کے شیعہ. تو جس کے لیے میں نے محنت کی ہے میرا ساتھ دینا. مسئلہ وہ سنا رہا ہوں جس نے مجھے شیعہ کیا تھا, میری طرف دیکھنا. لکھتا وہی تو زمان اہل حدیث بھائیوں کا مولوی ہے, شیعوں کا نہیں. اپنی کتاب لغات الحدیث باب شیر والے کے اندر لکھتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو نبی نے بتایا نا
یہ علی اور علی کے شیعہ ہے. حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا علی اور علی کے شیعوں کا اتنا بلند مقام ہے کہ جہاں علی وہاں علی کے شیعہ. تو پھر لکھتا ہے ابراہیم سے رہا نہ گیا. فرماتا ہے یا رسول اللہ اگر واقعی یہ علی اور علی کے شیعہ ہیں تو پھر میرے لیے بھی دعا کرو اللہ مجھے بھی علی کے شیعوں میں داخل کرو. یا رسول اللہ پھر میرے لیے دعا کرو اللہ مجھے بھی علی کے شیعوں میں داخل کرے. اگر ابراہیم کی دعا تمہاری اس کتاب میں ابھی تک لکھی نہ ہو, مولوی تمہارا نہ ہو, کتاب روات الحدیث نہ ہو, باب شین والا نہ ہو, تو پھر میں مجرم لکھیا تو پھر سن لے. دیکھتا حضرت ابراہیم نے دعا کے لیے اپنے ہاتھ بلند کیے اور دعا یہ مانگی اللہم اجعلنی من شیعۃ علی. دعا یہ مانگی اللہم اجعلنی من شیعۃ علی, اللہ مجھے علی کا شیعہ بنا دے, مجھے علی کا شیعہ بنا دے. وہی تو دلوان لکھتا ہے ابراہیم کی دعا کے الفاظ ابھی ختم نہیں ہوتے. اب آدھے خلق جبریل فرمایا جی رب جلیل جلدی کرو جا کے میرے محمد سے کہہ دے ہم نے ابراہیم کی دعا کو قبول کر لیا. وَإِنَّا مِنْ شِيَّعَتِهِ إِبْرَاهِيمَ, بے شک ابراہیم تو علی کے شیعوں علی کے بول. ہاں علی کے در بول علی کے. ان کو سمجھ آئی جب میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا تھا نا کہ ابراہیم جیسا نبی یہ کہہ رہا ہے اللہ مجھے علی کا شیعہ بنا, مجھے سمجھ آ گئی کہ جب ابراہیم جیسے نبی کا علی کے بغیر گزارا تو پھر کاری تیرا بھی علی کے بغیر گزارا. بول آئیے اور رکھا ان کے سر پہ کرام. کچھ ابراہیم نبی بھی ہے, امام بھی ہے, خلیل بھی ہے, جد اولیاء بھی ہے. خرچوں میں پیش آئی دعا مانگی اللہ مجھے علی کا شیعہ بنا. تو مولوی تو نہیں نا حضرت ابراہیم. پوچھا سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ, پہلے تو پوچھے گا کسے ایسے جمعرات والے مولوی اس کو تو پتہ ہی نہیں. اگر کسی کو پتا تو اس نے بتانا ہی نہیں. اگر کسی نے میری طرح بتا دیا تو مسجد میں رہنا ہی نہیں. لوگوں نے کہا اس مولوی کو مسجد سے نکالو, یہ داڑھی ساڑھے ورگی ہے, یہ بچوں شیعہ ہے, یہ بچوں. میں کہنا دعا کرو کوئی بچوں شیعہ ہوئے, چمل کا پتر اتو شیعہ نہ ہوئے. ٹھیک ہے ہاں میں بتاتا ہوں ابراہیم نبی بھی تھے ماشاءاللہ, لیکن یہ بھی جانتے تھے کہ دنیا میں کوئی بھی ہو جب تک علی کو امام مان کے علی کا شیعہ نہیں بنے گا جنت میں جا سکتا نہیں. گھبرا گئے اور ڈر تو نہیں گئے. اچھا تم نے بالکل ڈر نہیں. یہ کیس ریکارڈ ہو رہی ہے تمہارے سامنے. اس نے میرا بالکل ہاتھ نہیں کرنا نہیں کرنا. میں کسی اور مولوی کا ذمہ دار نہیں. میری کیسر ریکارڈ ہوئی ہے, لے جاؤ اس کیسر کو بازار میں لگا کے سنا لو. بازار میں نہ مانے نمازیوں میں اٹھا لو, نمازیوں نے مانے حجرے میں لے جاؤ. اگر حجرے پہ بھی نہ مانے تو پھر حلوے پہ بلا دو. حلوے پہ تمہیں پتہ نہیں حلوے میں کتنی پاور ہوتی ہے. میں بھی مولوی ہوں, بڑا حلوہ کھاتا تھا, بڑا حلوہ. اب بالکل حلوہ نہیں کھاتا, اب صرف حاضری کھاتا ہوں. اب صرف حاضری کھاتا ہوں, اور حاضری کھانے سے عقل بڑھتی ہے, حلوہ کھانے سے بندہ پاگل ہوتا ہے. ہاں میں تمہیں بتا رہا ہوں, تمہیں پتہ نہیں حلوے میں کتنی طاقت ہے. جب مولویوں کے سامنے حلوہ آتا نا, حلوہ ادھر حلوہ آتا ہے, ادھر پھر مولوی میں جلوہ آتا ہے. اور جب جلوہ آتا ہے پھر آؤٹ آف سینس ہوتا ہے. پھر حلوے کی خوشی میں پاگل ہو جاتا ہے. سامنے حلوہ پڑا ہوتا ہے, پھر پاگل ہو کے پھر حلوے کو حلوہ نہیں کہتا, پھر کہتا ہے حملہ.
کہ میں ذمہ دار نہیں. لکھ لو کہ جب تک میری رگوں میں یہ خون گردش کر رہا ہے ابھی تک اس ماں نے اس لال کو پیدا نہیں کیا جو میرے سامنے بیٹھ کے مرد شیعہ کو غلط ثابت کر کے چلا گیا. میں نے کہا نا کہ کوئی بندہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک اس کا علی امام نہ ہوگا. جب تک علی کا شیعہ نہ بنے بندہ جنت میں نہیں جا سکتا. یہ میں نہیں کہہ رہا, میرے بھائیوں کی 114 کتابیں کہتی ہیں. بولا کتنی؟ 114. پھر بول رہا 114 اور دسنیاں میں نے تسی بولن تو والا 114. تمہاری 114 کتابوں میں حدیث نہ ہو تو میرا قتل مار. اور مزے کی بات ہے 114 کی 14 کتابیں جناب یہ میری برادری کی کتابیں ہیں. آخر سے میں چھال مار کے شیعہ ہوں. ٹھیک ہے, ان میں ایک کتاب کسی شیعہ مولوی کی نہیں. ٹھیک ہے, کتنی کتابیں؟ 114. اب بابا بہ جاؤ تھے 114. پھر بولو 114. تیری 114 کتابوں میں لکھے نبی پاک نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. سارے جنت میں جائیں گے؟ نہیں, نبی نے فرمایا کلکم فی النار, سارے کے سارے جہنمی الا ملۃ واحدہ, ایک فرقہ جنتی. ٹھیک ہے, اور ثابت ہو گیا نا سارے امتی ایک جیسے نہیں, یہ سارے فرقے ایک جیسے نہیں. 72 جہنمی ایک جنتی. سمجھ آگئی؟ یہ سارے ہی ایک جیسے ہوتے یا سارے ہی جنت میں ہوتے یا سارے جہنم میں ہوتے؟ اب 72 جا رہے ہیں نا جہنم میں. اور سمجھ آگئی یہ جو ایک جیسے 72 جا رہے ہیں نا جہنم میں, ان 72 کا سب کچھ ایک ہے. 72 کا سب کچھ ایک ہے. وہ 73واں جا رہا ہے جنت پہ, اس کا سب کچھ ان سے الگ ہے. وہ سمجھ آ گئی جنتی فرقے کا کلمہ بھی اور ہے, جنتی فرقے کی اذان بھی اور ہے, جنتی فرقے کے ساری اور افطاری کا ٹائم بھی اور ہے, جنتی فرقے کا امام بھی. ادھر بول ہاں امام بھی. کوئی بندہ 72 میں نہیں جائے گا. ہر بندہ کہے گا 72واں فرقہ میرا ہے. میں ہی جنتی ہوں. شیعہ کہہ بیٹھے نا ہم جنتی ہیں تو مولوی کہتا لا حول ولا قوت الا باللہ شیعہ جنت. جنت میں شیعہ جوڑی ہے. اب کوئی بندہ 72 میں نہیں جائے گا. ہر بندہ کہے گا 72واں فرقہ میرا ہے. میں ہی جنتی ہوں. ہم کہیں گے ہم جنتی ہیں, ہمارے بھائی کہیں گے ہم جنتی ہیں. شیعہ سنو دونوں بھائی ہیں, ان میں کوئی فرق نہیں, صرف ایک دو نقطے کا فرق ہے. نہیں تو لکھو اس دربار پہ لفظ شیعہ کپڑے پہ لکھ لو. جب شیعہ لکھو گے اس کے 5 نقطے آئیں گے. اور شیعہ لکھو گے تو 5 نقطے آئیں گے, اہل سنت لکھو گے تو 3 نقطے آئیں گے. چل پھر دونوں بھائی مل کر اللہ کے نبی کے گھر چلتے ہیں. ان چل صحیح ایک باری میرے نال. شاباش شاباش. کیا دونوں شیعہ سنی بھائی مل کر اللہ کے نبی کے گھر چلتے ہیں. جا کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. دروازہ کھلتا تو اللہ کے نبی سے پوچھ لیتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا فرمان ہے میری امت کے 73 فرقے ہوں گے, 72 جہنمی ایک فرقہ جنتی. یا رسول اللہ اس جنتی فرقے کا نام کیا ہے اور اس کا امام کون ہے؟ کا نام کیا ہے اور اس کا امام کون ہے؟ اس کا امام کون ہے؟ جیسے میں اپنی قوم کا خادم, اپنی قوم کا نوکر, اپنے بھائیوں کی 114 کتابوں سے حدیث رسول دکھاؤں گا. پوری دنیا میں میرے کسی اپنی پھٹی ہوئی کتاب سے اپنا نام بھی نبی پاک کی زبان سے ثابت کرے, اپنے اور اپنے امام کے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی نبی کی زبان سے ثابت کرے. میں سب کچھ مولوی کو دے دوں گا. گاڑی بھی اپنی, کوٹھی بھی اپنی, بینک بیلنس بھی اپنا, اور خود بھی اس مولوی کا ہو جاؤں گا. نہیں تو پھر کتنی کتابیں ہیں؟ 114. جس کو مناظر کا شوق ہے بالکل میرا لحاظ نہیں کرنا. کاغذ اور قلم نکال کر کتابوں کے نام بھی لکھ لیں, ان کے لکھنے والے مصنفوں کے نام بھی لکھ لیں, اور ان کے مذہبوں کے نام بھی لکھ لیں. سمجھا رہی کتنی کتابیں ہیں؟ 114. پھر بولو 114. پھر اونچی بولو بھائی 114. تو دیکھو تمہاری پہلی کتاب ہے تفسیر ابن جریر, محمد بن جریر طبری, 310 ہجری میں پیدا ہونے والا اہل سنت لکھتا ہے. دوسری کتاب ہے تفسیر در منصور, 9ویں اور 10ویں صدی کے مجدد محدث مفسر مورخ, 560 کتابوں کے مصنف علامہ جلال الدین سیوطی اہل سنت لکھتا ہے. تیسری کتاب ہے تفسیر فتح القدیر, ملا شوکانی اہل حدیث لکھتا ہے. چوتھی کتاب ہے تفسیر فتح البیان,
نواز صدیق الحسن بپالی اہل حدیث لکھتا ہے 5ویں کتاب ہے کنز الاعمال حسام الدین ملا علی متقی اہل سنت لکھتا ہے 6ٹھی کتاب ہے ریاض النظرہ فی المناقب اشرا مبشرہ محب الدین دبری اہل سنت لکھتا ہے 7ویں کتاب ہے سوائے محرقہ مفتی مکہ شہاب الدین ابن حجر مکی مکے کا مفتی اہل سنت لکھتا ہے 8ویں کتاب ہے الجح المطالب ملا بیت اللہ امرسری اہل سنت لکھتا ہے 9ویں کتاب ہے کوكب دری مفتی صالح کشمی اہل سنت لکھتا ہے 10ویں کتاب ہے جنابی المودت قاضی سلیمان قندوزی مفتی قسطنطنیہ اہل سنت لکھتا ہے 11ویں کتاب ہے حلیۃ الاولیاء ملا ابو العلم سبحانی اہل سنت لکھتا ہے 12ویں کتاب ہے ترجمۃ خواص الامہ مصنف سیف ابن الجوزی اہل سنت لکھتا ہے 13ویں کتاب ہے فرائض السمدان علامہ حمدانی اہل سنت لکھتا ہے 14ویں کتاب ہے مناقب کاظمی علامہ کاظمی اہل سنت لکھتا ہے 15ویں کتاب ہے وجابہ للمناقب کرابہ ڈاکٹر طاہر القادری اہل سنت لکھتا ہے اگر تمہاری 114 کتابوں میں حدیث رسول نہ ہو مجھے دنیا کی جس عدالت میں دل چاہے بلا کے سرے عام پھانسی میں لٹکاؤ لکھو راویوں کے نام ان جابر بن عبداللہ ان ابن عباس ان ابی سعید خدری ان ام سلمہ ان ابی ذر غفاری ان مقداد بن اسود ان عمار بن یاسر ان اسلم فارسی رضی اللہ عنہم نحن قلنا ان النبی فقبال علی فقال النبی والذی نفسی بجدہ ان هذا وصیتہ لهم الفائزون یوم القیامہ جعلی انت وصیتک فی الجنہ جعلی انت وصیتک راضیین مرضیین حضرت جابر بن عبداللہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں صحابی رسول اللہ بھی ہیں ہم اللہ کے نبی کے ارد گرد ایک دن اس طرح بیٹھے تھے جیسے شمع کے گرد پروانے ہوتے ہیں جیسے چاند کے گرد ستارے ہوتے ہیں فقبال علی حیدر قرار آئے میرے مولا کا آنا تھا اللہ کے نبی نے اپنے مقام کو چھوڑ کے کھڑے ہوئے جناب علی کو اپنے سینے سے لگانے کے بعد قسم اٹھا کے فرمایا کہ والذی نفسی بجدہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ ہے قدرت میں محمد کی جان ہے جن لوگوں نے قیامت کے دن کامیاب ہونا ہے جن لوگوں نے قیامت کے دن وہ جنت میں جانا ہے مذہب ان کا شیعہ ہوگا امام ان کا حیدر میں نے اپنا مذہب قرآن سے بھی دکھایا اور ڈنکے کی چوٹ نبی کی زبان سے بھی دکھایا ہوں جس مولوی نو نک پونجن دی جاچ نہیں نا پاویں اودی سینڈی بنتی ہوئے اودی ہڈیاں چ گویا پھسے ہوئے اس نے بھی شیعوں کے خلاف ہتھیار رکھا ہتھیار سارا سال ہتھیار بستے میں رہتا ہے جب محرم کا چاند نظر آتا ہے ہتھیار بستے سے باہر آ جاتا ہے رات کو محرم کا چاند نظر آیا میرے بھائی نے صبح سر کی بلے سپیکر کھولا اور کھول کے ہتھیار استعمال کیا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون خبردار جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جو اسے مردہ نہ کہو بل احياء بلکہ وہ زندہ ولكن لا تشعرون کہ تمہیں شعور نہیں کہ تم ان کی زندگی کو سمجھ سکو یہ آیت پڑھ کے نا زہر شیعوں پہ بولتا ہے شیعہ پگلے قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے یہ زندہ کماتم کا دیماتے ہونا حرام ہے قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے یہ زندہ کو روتے ہونا حرام ہے اور بولو کہیں نا جنہیں محرم سفر دے سارے جو میں نے وہ تو آڈے دے لگ رہے ہیں ہر مسجد سے بات آتی ہے شہید ماتم حرام ہے میں کہتا ہوں او مولوی ہو میں ہوں تم سے آیا میں ہوں آیا تم سے یہ بات تو وہ کرے جس کا پہلے اپنا ایمان ہو کہ شہید زندہ تو بندہ خود ہی شہید کو زندہ نہیں مانتا اسے کیا حق ہے شیعوں کو کہ شہید زندہ اور بے جا
پنڈ والے سردار کرو بابا دے بلند سمجھ آ رہی پھر بھی سردار کرو بابا دے بلند دیکھو یار میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کی بندے ہی آتے ہیں گھر سے مجلس سننا آئے ہو مجھے کھڑے ہو کے میری فوٹو کھینچنا آئے بیٹھ جو بیٹھ کے سنو مجلس ان کا کوئی ایمان نہیں شہید زندہ میری طرف دیکھنا بھائی ان کا کوئی ایمان نہیں شہید زندہ ہے یہ تو جب شیعہ ماتم کرتے ہیں نا ماتم تو ماتم کی ضد میں کہتا ہے شہید زندہ ہے اس کا اپنا ایمان نہیں کہ شہید زندہ ہے میں دلیل وہ دے کے جا رہا کہ ساری زندگی دلیل غلط ہو گئی وہ میں انعام بھی دوں گا اب میں شیعہ بھی چھوڑ دوں گا میری طرف دیکھنا میں کہہ رہا ہوں ان کا کوئی ایمان نہیں کہ شہید ہے اونچی بولو ہاں شہید ہے ان کا کوئی ایمان نہیں شہید زندہ دلیل دے رہا ہوں شیعہ ماتم کریں تو کہتے ہیں شہید زندہ ماتم حرام ہے میں کہتا ہوں تمہارا ایمان ہی نہیں شہید زندہ دلیل سن لو شیعہ ماتم کرے تم کہتے ہو شہید زندہ ہے ماتم حرام ہے میں پھر کہتا ہوں تیرا ایمان ہی نہیں شہید زندہ دلیل سن لو شیعہ ماتم کرے تو تم کہتے ہو شہید زندہ ماتم حرام میں کہتا ہوں چلو اگر تمہارا ایمان ہے شہید زندہ ماتم حرام ہے ہم شیعہ ماتم کو چھوڑ دیتے ہیں بتاؤ ہم کیا کریں پھر پتہ مولوی کیا کہتا ہے ختم دعاؤ ختم دعاؤ ختم دعاؤ پوچھ ختم تیری ماں کا دعائیں حسین تو زندہ ہے تو سمجھ آ رہی ہے میری طرف دیکھنا ہے ماتم کرے تو کہتے ہیں شہید زندہ ہے کیا کریں کچھ آؤٹ آف سینس ہے کہتے ہیں ماتم نہ کرو شہید زندہ ہے کیا کریں پڑھ کے بخشو پڑھ کے بخشو پڑھ کے میں کہتا ہوں او بخشو بتاؤ ہم کس کو بخشیں سمجھے نہیں اس جملے کو ہے کہتا ہے ماتم نہ کرو شہید زندہ ہے کیا کریں پھر بولو پڑھ کے پھر اونچی بولو بھائی پڑھ کے پھر اونچی بولو پڑھ کے میں کہتا ہوں او بخشو بتا ہاں کس کو بخشے تجھے تو یہ نہیں پتا بخشا کسے جاتا ہے ہر بندے کو بخشا ہی نہیں جاتا بخشا اسے جاتا جس میں دو صفتیں ہیں جو پہلے مردہ بھی ہو اور پھر گناہگار بھی ہو بخشا نہیں جاتا بخشا اسے جاتا جس میں دو صفتیں ہوں جو پہلے مردہ بھی ہو اور پھر گناہگار بھی ہو اب کس حسین کو تم کہتا ہے قرآن پڑھ کے بخشو جو حسین بذات خود قرآن ہے جو حسین بذات خود قرآن ہے اور سمجھ آگے نا ان کا ایمان ہوتا نا شہید زندہ یہ کبھی بھی شہید کا ختم نہ دعاتا اس نے ختم دعا کے ثابت کر دیا اس کا اپنا ایمان ہی نہیں شہید زندہ وہ کبھی کو زندہ کا بھی ختم دعاتا ہے اب بندے ساڑھے جی بھی بڑے پاگل نے شیعہ جی کبھی مائنس پڑھواتے جانے نا بیٹھے کے بٹھا لیں دیں آگے حاضری لے آ کے رکھ دیں کی کرو ایک ختم آپ کو میں کہا 2 روپیے میں ڈالے ختم ذاکر مولوی یہ بھی نہیں دس سکے میں ختم ہوتا ہی نہیں حاضری کو وہ جڑا ہے ہی حاضر ہے
پیسے 80,000 مانگتے ہیں، پتا مسئلہ اس کا بھی نہیں ہے، یہ ہے ہی حاضر میں ختم کر سکنا، میری مجال ہے جڑا حاضر میں ختم کر، اور میاں حاضری تے ختم کو نہیں ہوتا، حاضری جدو بھی کھانی ہے یا وڈانی ہے، دو لفظ کہہ رہے ہیں حب علی رحمت اللہ بغض علی رحمت اللہ بغض سمجھ آ گئی نا؟ اگر ان کا ایمان ہوتا نا شہید زندہ یہ کبھی بھی شہید کا ختم نہ دواتا، اس نے ختم دوا کے خود ثابت کر دیا اس کا اپنا ایمان نہیں کہ شہید زندہ ہے۔ ایک ہے ختم والے، ان کا تو پتہ چل گیا ان کا ایمان نہیں شہید زندہ، دوسرے ہیں بے ختمے، بے ختمے آج ان سے میں چھال مار کے شیعہ ہو، ان بے ختمیوں کو بھی جوش آتا ہے، یہ بھی کہتے ہیں شہید زندہ ہے، ماتم حرام ہے، ایمان بے ختمیوں کا بھی نہیں شہید زندہ، دلیل نو شیعہ ماتم کریں تو بے ختمے بھی کہتے ہیں شہید زندہ ماتم حرام ہے، ایمان ان کا بھی نہیں۔ میں مجلس پڑھ کے کہہ بیٹھا بے ختمے، وہ پولیس والا لکھ چھڑیا بے ختمے، میں نے کہا میری کیسٹ گواہ جج نے، میں کہا جج صاحب میری کیسٹ گواہ ہے، میں بے ختمے نہیں آکھیا، میں آکھیا بے ختمے، وہ عدالت کے اندر میری کیسٹ لگی مجلس کی، سمجھ آتی؟ تو میں نے کہا نا بے ختمے، جج دے کے کہتا گلوا وہ کاری ہوئی بے ختمے، کہتا تو بے ختمے لکھ چھڑے، ختم نہیں دواندے، ان کو بھی جوڑ چاہتا ہے، یہ بھی کہتا ہے شہید ہے، ایمان بے ختمے بھی نہیں شہید ہے، دلیل دوں شیعہ ماتم کریں تو بے ختمے بھی کہتے ہیں شہید زندہ ماتم حرام ہے، ایمان بے ختمے بھی نہیں شہید، دلیل سن لو، شیعہ ماتم کریں تو کہتے ہیں شہید زندہ ماتم حرام ہے، یا پھر ہم شیعہ اپنے کسی شہید سے مدد مانگے، شیعہ کہے یا علی مدد یا عباس مدد یا حسین مدد، پھر پتہ کیا کہتے ہیں وہ کیسے مدد کر سکتے ہیں، وہ کوئی زندہ ہے، وہ کوئی زندہ اچھا میں لاہور میں پڑھ گیا لاہور اتنے ایک مولوی تھتھا سی، تھتھا سمجھتے میں ممبر پہ کھڑا ہو گیا، وہ ممبر پہ آ گیا، انہوں تھتھا سی میرے قریب کا کہتا ہے تاریخی، میں کہتی آندھی کسی توڑا دے ادھر دے توڑا نبی نے کوئی توڑا کڑیا تھی، یہ توڑا کڑیا تے دسو، یہ نہیں کڑیا تے تسی ادھر دے توڑا، اور جس وقت 3 مرتبہ مولوی تھتے نے کہا نا توڑا کیوں کریا، توڑا کڑیا، توڑا کڑیا، توڑا کڑیا، میں کہا تھتے آ زبان بند کر، نبی نے حسین کا گھوڑا بنایا نہیں، نبی تو خود حسین کا گھوڑا بنایا، سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کہا رسول نے نبی نے حسین کا گھوڑا بنایا نہیں، نبی تو خود حسین کی سواری بنائے، راکھا مولویوں کے سر پہ بنائے یا نہیں بنا؟ تو تمہاری 2 کتابیں گوائیں، جہاں یہ کشف المحجوب کتاب ہے، مسلمانوں کو داتا علی حجویری، داتا صاحب لاہور والے، داتا لاہور والا میری نہ مان داتے کی مان لے، اسے جا کے دے گا چڑھانا تو پکانا تو ٹپنا تو ناچنا تو گل بھی نہیں ماننا نا، دادا صاحب لکھتے ہیں، دادا صاحب اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر راوی ہیں مسلمانوں کے دوسرے بادشاہ، وہ کہتے ہیں میں ایک دن اللہ کے نبی کے گھر گیا، میں نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا تو کیا دیکھا نبی پاک کے دونوں ہاتھ زمین پہ لگے ہوئے، یہ دونوں گھٹنے زمین پہ لگے ہوئے، اوپر شہزادہ حسین سوار ہے، نبی پاک کے منہ میں کھجور کی ایک رسی ہے، اس رسی کو شہزادے نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑا ہوا، مسلمانوں کا بادشاہ کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا جس طرح حسین رسی کو کھینچتے تھے نا اسی طرح نبی پھر جاتے تھے، کہتے جب میں نے دیکھا نا کہ رسول سواری ہے حسین سوار ہے، کہتا
پھر مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے آواز دی یا ابا عبداللہ اے مولا حسین، آج تیری کتنی عظیم سواری ہے، آج تیری کتنی عظیم سواری ہے۔ تو جی جیسے نبی نے فرمایا کاش تجھے علم ہوتا یہ سوار کتنا عظیم ہے۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ انہیں سمجھ آ گئی نہ ختم والوں کا ایمان ہے شہید ہے نہ بے ختمہ دا ایمان ہے شہید زندہ ہے۔ وہ کہیں گے شیعہ تمہارا مولوی قاری صحابت سیال کو دیا اسپیکر میں کہہ رہا تھا، گھبرا تو نہیں گے بھائی؟ اچھا آپ نے بالکل نہیں ڈرنا، میرا نمبر لکھ لو 0300 611 54 3۔ پھر میں کہہ رہا ہوں لکھ لو میرا نمبر 0300 611 54 3۔ کسی دنیا کے موڑ پر بھی کسی وقت بھی کسی مولوی سے واسطہ پڑ جائے، کال مجھے ملانی ہے، آواز کو پھر اوپن کر دینا تاکہ تمہیں آواز سنی جائے۔ کسی مسئلے بھی مولوی ہٹ جائے نا، نمبر ملا کے کال مجھے کر دینی ہے اور آواز کو اوپن کر دینا تاکہ تمہیں سمجھا جائے، تمہیں سمجھ آئے کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ اگر گھڑی کے 5 منٹ تک مولوی بات کر گیا اور کو سمجھ آ رہی ہے اور اگر یہ تمہارا مولوی قاری صاحب خیال کریے اسپیکر میں کہہ رہا تھا ہم دونوں کا ایمان نہیں شہید زندہ، شیعہ تمہارا ایمان ہے کہ شہید زندہ؟ الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ شہید زندہ۔ اور کہ شیعہ تمہاری سمجھ نہیں آتی، تمہارے قاری کی سمجھ نہیں آتی، آپ زندہ بھی مانتے ہو پھر ماتم بھی کرتے ہو۔ ہاں میرے بھائی ٹھنڈے دل سے سوال کر لے اور جواب سن لے، ہم شیعہ پاگل نہیں، قرآن سے نواقف نہیں، ہمیں پتہ ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے شہید زندہ، ہم زندہ کو زندہ مانتے ہیں۔ ماتم پتہ کیوں کرتے ہیں؟ ماتم کو حرام اللہ نہیں کرتا، ماتم کو حرام تو مولوی کرتا ہے، تو مولوی کا تو کام ہے 2 روپے لے لیے حلال کو حرام کر دیا۔ ہاں جتنی حرام چیزیں نا پورے قرآن میں، جتنی حرام چیزیں ہیں اللہ بائی نیم ان کا نام لے کے کہتا ہے یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ نہیں تو میں ایک پڑھ دیتا ہوں، اللہ فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اللہ فرماتا ہے تم پہ حرام ہے مردار، تم پہ حرام ہے خون، تم پہ حرام ہے سور کا گوشت، تم پہ حرام ہے غیر اللہ والی چیز، تم پہ حرام ہے شراب، تم پہ حرام ہے جوا، یعنی جتنی حرام چیزیں نا اللہ بائی نیم ان کا نام لے کے کہتا ہے یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اگر ماتم حرام تھا تو اللہ کو ماتم کی عربی نہیں آتی۔ اللہ یہ بھی کہہ دیتا ہے ماتم حرام ہے، ہم شیعہ ماتم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بائے بسم اللہ سے لے کے والناس کی سین تک پورے قرآن میں کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں مجھے ایک آیت پڑھ کے دکھائے جس میں لکھا ماتم شبیر حرام ہے، ہم شیعہ ماتم کو چھوڑ دیں گے۔ جب اللہ حرام کرتا ہی نہیں تو ہمیں کسی حکیم نے بتایا کہ تیرے کہنے سے ماتم کو چھوڑ دیں؟ پھر میں بتاتا ہوں ہم شیعہ شہید کا ماتم کیوں کرتے ہیں؟ کیا بات ہے؟ میں بتاتا ہوں ہم شیعہ شہید کا ماتم اس لیے کرتے ہیں کہ شہید کا ماتم نبی نے خود کہہ کے کروایا، رسول نے خود کہہ کے کروایا ہے۔ رکھا مولویوں کے سر پہ اعلان کروایا کہ نہیں کروایا؟ اپنی 2 کتابیں گواہ ہیں، ایک ہے تاریخ طبری، دوسری سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی دیوبندی کی لکھی ہوئی کتاب۔ ان دونوں کتابوں کے اندر لکھا جب جنگ احد کے اندر رسول کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اس وقت تمام مدینہ ماتم کدہ بن گیا۔ مدینے کے ہر گھر سے رونے کی اور ماتم کی صدائیں بلند ہوتی تھی۔ ہر شہید کا وارث اپنے شہید کی لاش کے ارد گرد حلقہ باندھ کر ماتم بھی کرتا تھا اور لوہا بھی بنتا تھا۔ جب اللہ کے نبی نے دیکھا نا میرے چچا امیر حمزہ کی لاش پر نہ کو رونے والا ہے نہ کو ماتم کرنے والا ہے، صلوات پڑھو بآواز بلند، پھر بھی صلوات پڑھو بآواز بلند۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ، پھر صلوات پڑھو بآواز بلند۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ جب اللہ کے نبی نے دیکھا نا ہر شہید کا وارث اپنے شہید کی لاش کے ارد گرد حلقہ باندھ کر ماتم کر رہا ہے، اللہ کے نبی نے دیکھا میرے چچا امیر حمزہ کی لاش پر نہ کو رونے والا نہ کو ماتم کرنے والا ہے، تو نبی نے آواز دی ما حمزہ فلا بواقینا، افسوس آج میرے چچا کا کوئی رونے والا نہیں۔ دیکھا اس آواز کو صحابہ کرام کے نثار قبیلے کی عورتوں نے سنا اور اس جگہ پہ جہاں امیر حمزہ کی لاش تھی، امیر حمزہ کی لاش کے ارد گرد حلقہ باندھ کر ماتم بھی کیا
اور نوحہ بھی پڑھا. جب اللہ کے نبی نے دیکھا نا میرے چچا کا ماتم ہو رہا ہے, چچا پہ نوحہ پڑھ رہا ہے, رسول قریب آئے. تجھے بتاؤں ماتمی کا کتنا بلند مقام ہے. میں تجھے بتاتا ہوں. دونوں عالم لکھتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے دیکھا نا میرے چچا امیر حمزہ کا ماتم ہو رہا ہے, چچا پہ نوحہ پڑھا جا رہا ہے, لیکن رسول قریب آئے. جو عورت ماتم کر رہی تھی, رسول نے اپنے دونوں رحمت والے ہاتھوں کو بلند کیا. بلند کر کے فرماتے ہیں, او میرے چچا کا ماتم کرنے والیوں سن لو, رضی اللہ عنکنا وعن اولادکنا. یہ ماتم کرنے والیوں تم پہ بھی اللہ راضی, تمہاری اولاد پہ بھی اللہ راضی, تمہاری اولاد پہ بھی اللہ راضی. ماتم حرام ہوتا تو کبھی دعا کیوں دیتا؟ اچھا تو سمجھا نہیں, آگے سمجھا نہیں سکا, میری طرف دیکھنا. ماتم تو کیا ہے ماں نے, یار اس بچے کو بٹھاؤ گے. ماتم تو کیا ہے ماں نے, اولاد نے تو کیا ہی نہیں. اولاد نے تو کیا ہی نہیں. نبی دعا کیا دے رہے ہیں, رضی اللہ عنہ کننا. ایک کتاب میں لکھا کہ 9 یعنی 7 نسلوں تک نبی نے ماتم کرنے والیوں کو دعا دیا, 7 نسلوں تک. نہیں تو دعا کے لفظ میں سنا دیتا ہوں. جب نبی نے دیکھا نا امیر حمزہ کا ماتم ہو رہا ہے, رسول قریب آئے, دونوں رحمت والے ہاتھوں کو بلند کیا اور بلند کر کے فرماتے ہیں, میرے چچا کا ماتم کرنے والیوں سن لو, رضی اللہ عنکنا وعن اولادکنا وعن اولادکنا وعن اولادکنا وعن اولادکنا وعن اولادکنا وعن اولادکنا وعن اولادکنا. اے ماتم کرنے والیوں تم پہ بھی اللہ راضی, تمہاری اولاد پہ بھی اللہ راضی, ان کی 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 اولاد پہ بھی اللہ راضی. اگر ماتم حرام ہوتا تو جیسا میں نہیں آئی. ارے نبی نے کیا دیا, رضی اللہ ہوتا ہی وہ ہے جو حسین کا ماتم کرے. اس بندے پہ ہوتا ہے جو حسین کا پھر وہ جو حسین کا ماتم کرے. میرے پاس اتنے ماتم کے ثبوت ہیں, پھر کبھی آیا تو پھر صحیح. اور میری طرف دیکھنا ہے, میں نے امیر حمزہ کا ماتم ثابت کیا, کہیں گے ہوا ہے. اچھا آدم نبی کا ماتم ثابت کروں, کہیں گے ہوا ہے. نوح نبی کا ماتم ثابت کروں, کہیں گے ہوا ہے. ہاں حضرت ام المومنین کا ماتم ثابت کروں, کہیں گے ہوا ہے. یعقوب نبی کا ماتم ثابت کروں, کہیں گے ہوا ہے. اب ایسے کرنی کا ماتم ثابت کروں, کہیں گے ہوا ہے. بعد میں پتہ کیا کہتے ہیں, او شیعو جن کا ماتم تم کرتے ہو نا, تم بتاؤ ہاں ان کا ماتم کس نے کربلا میں کیا تھا. لوگ شیعہ سنیں دوستو, میری ریکویسٹ ہے کہ اب میں مسائل پڑھنے لگا ہوں. جس جگہ جگہ ملتی ہے بیٹھ جاؤ, مجھے ڈسٹرب نہ کرو. سمجھ آ رہی ہے, جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جاؤ, اور تمہاری خاطر ہی میں آیا ہوں, میری طرف دیکھنا ہے. سمجھ آ رہی بھائی. کہتا ہے جن کا ماتم تم کرتے ہو نا, بتاؤ ان کا ماتم کس نے کیا تھا. تو میرے بھائی تیری کتاب ہے البدایہ والنہایہ, لکھنے والا ہے عماد الدین بن کثیر دمشقی, مفسر لڑاکا تیارہ, شیعوں پر کود کود کر برسنے والا. اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر لکھتا ہے کہ کربلا کے میدان میں سب سے پہلے حسین کا ماتم کیا ہے جناب زینب نے. ماتم سے منع کیا ہے عمر سعد نے, ماتم سے منع کیا شمر ملعون نے, ماتم سے منع کیا خولی لعین نے. کب ماتم کیا؟ علامہ لکھتے ہیں جب فوج اشقیاء والے اولاد رسول کو قید کر کے شام کی طرف لے جانے لگے نا, تو بی بی نے کہا جناب سجاد سے, بیٹا سجاد ذرا ان کو کہو ہمیں کربلا کے راستے لے چلے. اجرک من اللہ عزادارو لکھا ہے, جب میدان کربلا میں اولاد رسول کا قافلہ آیا نا, اس بہن نے اپنے بھائی حسین کی لاش کو پتھروں کے نیچے دیکھا. اس بہن نے بھائی حسین کی لاش کو دھوپ پہ دیکھا. اس بہن نے بھائی حسین کی لاش کو بغیر سر کے دیکھا. جب بی بی کو بھائی کا سر نظر نہ آیا, جناب زینب نے ماتم کرنا شروع کیا, جناب ام کلثوم نے ماتم کرنا شروع کیا. اب بی بی ماتم بھی کہتی ہے, نوحہ بھی پڑھ دیا, پڑھو وہ نوحہ. میری ماں اور بہنیں سن رہی ہیں, پڑھو وہ نوحہ. تو بی بی نے حسین بادشاہ کی لاش پہ کھڑے ہو کے ماتم کر کے نوحہ پڑھا تھا. لکھا جب بی بی کو بھائی کا سر نظر نہ آیا, جناب زینب نے ماتم کرنا شروع کیا, جناب ام کلثوم نے ماتم کرنا شروع کیا. اب بیویاں ماتم بھی کہتی ہیں, نوحہ بھی پڑھتی ہیں, ماتم کر کے کہتی ہے انتا حسین. بھیا یہ تو بتا واقعی وہ حسین تو ہے جو نانے رسول کے کانوں پر سوار ہوتا تھا, وہ حسین تو ہے جس پر آسمانوں کے فرشتے درود پڑھتے ہیں, وہ حسین تو ہے. اچھا برو بی بی ماتم بھی کرتی ہے, بی بی نوحہ بھی پڑھتی ہے, پڑھو وہ نوحہ جو بی بی نے ماتم کر کے نوحہ پڑھا تھا. جب بی بی کو بھائی کا سر نظر نہ آیا, بی بی ماتم کر کے کہتی ہے اینا اینا راسک یا اخی. او بھیا مجھے یہ تو بتا تیرا سر کہاں ہے, مجھے تیرا سر کیوں نظر نہیں
نہیں آتا. جب کہا تیرا سر کہاں ہے, لکھا حسین کے کٹے گلے سے آواز آئی. میری ماں کی جائی, مجھے تو پوچھو نا تیرا سر کہاں ہے, پہلے آپ بتائیں. اے رضاؤ کے یافتی, او میری بہن تیری چادر کہاں ہے؟ اجرکم من اللہ. عزادارو بی بی ماتم ہی کرتی ہے, بی بی نوحہ بھی پڑھتی ہے. جب انہوں نے دیکھا نا بی بی حسین کا ماتم کر رہی ہے, بی بی حسین پہ نوحہ پڑھی ہے, اس وقت عمر سعد کی آواز آئی, اس وقت شمر ملعون کی آواز آئی, اس وقت خولی لعین کی آواز آئی. بیویوں کے ہاتھ پسے پشتے گردن باندھ دیے گئے. اب پتا چلا بیویوں کے ہاتھ پیچھے کیوں باندھے تھے, اس لیے باندھے تھے بی بی حسین کا ماتم کرتی تھی. یہ بے ایمان ماتم نہیں کرنے دیتے تھے. اور شیعوں تم خوش قسمت ہو, تمہارے ہاتھ آج آزاد ہیں, تم جی بڑھ کر حسین کا ماتم کر سکتے ہو. بتا دو اس بہن کا کرو جس کو بھائی کی لاش میں کسی نے زیادہ ماتم بھی نہیں کرنے دیا. اجرکم من اللہ. عزادارو لکھا ہے جب علی کی بیٹی 1 سال 6 مہینے قید کاٹنے کے بعد واپس مدینہ میں آئی نا, گئی کس طرح سے تھی, آئی تو پھر آئی کس طرح سے تھی. اب تم نے سن لیا نا ماتم کیا ہے علی کی بیٹی نے, ماتم سے منع کیا عمر سعد نے. اب جس کی سنت پر تیرا دل چاہتا تو عمل کر لے. اگر تم ماتم کرے گا تو علی کی بیٹی دعا دے گی, ماتم سے منع کرے گا تو شمر راضی ہوگا, ماتم سے منع کرے گا عمر سعد راضی ہوگا, ماتم سے منع کرے گا تو خولی راضی ہوگا. ہاں عزادارو آخری جملے ہیں, لکھا جب علی کی بیٹی 1 سال 6 مہینے قید کاٹنے کے بعد واپس مدینہ میں آئی نا, گئی کس طرح سے تھی, آئی تو پھر آئی کس طرح سے تھی. لکھا بی بی کے ہاتھ میں امام حسین علیہ السلام کا خون آلودہ زخمی کرتا تھا. اس کرتے پر 1950 زخموں کے سراغ تھے. لکھا بی بی گھر میں نہیں آئی, بی بی سیدھی روضہ رسول دے آئی. سنو گے بی بی نے کیا کیا, حسین بادشاہ کا زخمی کرتا روضہ رسول پہ رکھا. سنو گے جملہ, لکھا کرتے کا رکھنا تھا, قبر رسول کانپ گئی, قبر رسول کانپ گئی. بی بی فرماتی ہے مجھے پتہ چل گیا میرا نانا حسین کا کرتا دیکھ کے برداشت نہیں کرتا, میرے نانے کی قبر کانپ گئی ہے. بس و سیدو غیر سیدو میری مجبوری ہے, میں نے اشارے سے جملہ کہنا ہے. اگر تم سمجھ گئے نا تو گھر کو رات کو جا کے چارپائی پہ لیٹ کے رات کو سو کے بھی عبادت کر لو گے, رو لو گے مظلومی حسین میں رو کے عبادت کر لو گے. میری مجبوری ہے. لکھا ہے مصائب کی کتاب کے اندر کہ جب بی بی نے کرتا رکھا نا قبر رسول پہ, قبر رسول کانپ گئی. بی بی فرماتی ہے میں سمجھ گئی میرا نانا حسین کا کرتا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا. کہتی جب قبر رسول کانپ گئی نا, بی بی کہتی ہے میں اس قبر رسول کے قریب کھڑے ہو کے بی بی نے کہا میرے نانا, او میرے نانا, یہ دن کا وقت ہے نا, نانا یہ دن کا وقت ہے نا, نانا یہ دن کا وقت ہے نا, تو حسین کا کرتا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا. نانا تیری قبر کانپ گئی ہے, افسوس نانا یہ دن کا وقت ہے, میں زینب رات کو آؤں گی, پھر نانا تجھے دکھاؤں گی, دیکھ تیری امت نے کیا اجر دیا. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. عزادارو روضہ رسول سے جب بی بی واپس گھر میں آئی نا تو بی بی باہر کے دروازے کے قریب اس طرح بیٹھ گئی. لکھا بی بی کے شوہر جناب عبداللہ جب باہر سے گھر واپس آئے, بی بی کو پہچان نہیں سکے, سیدھے گھر کے اندر چلے گئے. ایک جملہ کہا اپنی بیٹی سے, پھر سجدوں سے معافی مانگ کے جملہ کہتا ہوں. لکھا بی بی کو پہچان نہیں سکے, بی بی کے شوہر جناب عبداللہ باہر سے گھر واپس آئے, بی بی دروازے پہ بیٹھی, پہچان نہیں سکے, سیدھے اندر چلے گئے. اپنی بیٹی سے ایک جملہ کہا, کہتے ہیں او میری بیٹی, میں نے تجھے کئی بار کہا ہے کہ ہمارے دروازے پر جب بھی کوئی مانگنے والی بیٹی آئے اسے زیادہ دیر دروازے پہ نہ بٹھایا کرو. اجرکم من اللہ. او میری بیٹی یہ کون مانگنے والی بیوی ہے جو ہمارے دروازے پہ بیٹھی ہے؟ جناب عبداللہ کی بیٹی فرماتی ہے بابا جان چلو اس کے پاس چلتے ہیں, اس سے پوچھتے اس کا نام کیا ہے, پھر اسے پوچھے اسے کیا چاہیے. بس و عزادارو مر جانے کا مقام ہے. آگے آگے جناب عبداللہ, پیچھے پیچھے ان کی بیٹی جب دروازے کے قریب آئے, جناب عبداللہ فرماتے ہیں بیٹی ذرا رک جاؤ, پہلے میں دروازہ کھول کے باہر گلی میں دیکھ لوں کوئی غیر آدمی تو نہیں. جناب عبداللہ نے دروازہ کھولا, جب کوئی بندہ نظر نہ آیا, بیٹی سے کہتے ہیں بڑی قریب آؤ. بیٹی قریب آئی, اب اس سے زیادہ میں صاحب نہیں پڑھ سکتا, سجدوں سے معافی مانگ کے جملہ کہتا ہوں. اب مر جانے کا مقام ہے نا. عبداللہ فرماتے ہیں بیٹی پوچھے تو مانگنے والی بیوی سے اسے کیا چاہیے, بس مر جانے کا مقام ہے نا. جب بیٹی نے ماں سے کہا او سائلہ, او مانگنے والی بیوی بتا تجھے کیا چاہیے, جناب زینب اپنی پیشانی سے بال ہٹا کے فرماتی ہے او میری بیٹی پہچان میں کوئی مانگنے والی نہیں, میں تیری ماں زینب ہوں. ماں زینب کا نام آ رہا
تھا. دونوں بیٹیاں بات کر ماں کے قریب آتی ہے, آ کے کہتی ہے اماں پھر تو ہی بتا, تو آ گئی ہے, ہمارے بھائی کہاں ہے؟ بی بی فرماتی ہے وہ کربلا میں مارے گئے. بی بی نے جلدی سے دونوں بیٹوں کے دونوں کرتے نکالے, ایک کرتا ایک بہن کے ہاتھ پہ رکھا, دوسرا کرتا دوسری بہن کے ہاتھ پہ رکھا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسلم الذین من قلب علیہ.